الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 نمبر آیا سورہ فرقان۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ صدقت یا رب العالمین، اللہم لا تجعلنا منهم۔ اور اذا جب رعو کا دیکھتے ہیں آپ کو، ان یتخذونک نہیں کرتے وہ پکڑتے آپ کو، الا مگر ہزوا مذاق، احاذا کیا یہ، الذی وہ جو بعث بھیجا اللہ اللہ نے، رسولا رسول بنا کے، ان قادا قریب تھا کہ وہ، لیضلنا گمراہ کر دیتا ہم کو، ان آلہتنا ہمارے خداؤں سے، ہمارے معبودوں سے، لولا اگر نہ ہوتے، ان صبرنا ہم جمے رہنے والے، صبر کرنے والے، علیہا اس پر، وسوف اور ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، حین جب، یرون دیکھیں گے وہ، العذاب عذاب کو، من کون ہے، اضل زیادہ گمراہ، سبیلا راستے کے لحاظ سے۔ پرسوں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا، اور ہم نے ان دونوں سے کہا کہ تم اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے، پھر ہم نے ان کو برباد کر دیا جس طرح کے برباد کرنے کا حق ہے۔ اور نوح کو جب بھیجا تو انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، ہم نے ان کو غرق کیا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عاد و سمود اور کنویں والے اور بہت ساری قومیں ان کے ساتھ، سب کے سب ہم نے ان کی مثالیں بنائیں اور سب کو ہلاک کیا جس طرح کہ ہلاک کیا جانا ہوتا ہے۔ یہ گزرتے ہیں جاتے ہیں اس بستی کے پاس جس پر بہت بری بارش ہوئی، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ بلکہ وہ قوم تھی جو قیامت کے دن کے اٹھنے کا انکار کرنے والی تھی۔ یہ خاص طور پہ مشرکین مکہ بھی اسی بات پر زور دیتے تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انسان آیا، کھایا پیا، زندگی گزاری، مر گیا، مٹی میں مل گیا، بات ختم، اگلی نسلیں آ گئیں، اگلے معاملات آ گئے، ظالم تھا تو ظالم رہا، گزر گیا وقت، کچھ مظلوم تھا تو مظلومیت میں وقت گزر گیا تو گزر گیا، نہ ظالم کے ظلم کی سزا، نہ مظلوم کی داد رسی، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام تو اسی تصور کو اجاگر کرنے کے لیے آئے کہ اگر تم اللہ کے احکامات کو، اپنے خالق کے احکامات کو مان کر کے زندگی گزارو گے تو تمہیں وہ تمہاری اس زندگی سے بہت بہتر زندگی عطا کرے گا، بہت بہتر انعام اور صلہ عطا کرے گا۔ اور اگر تم اس کی مان کر کے نہیں چلو گے، یہ کل آیہ مبارکہ آئے گی بھی، تو پھر تمہارے لیے ابدی جہنم بھی، اس کے عذاب بھی تیار ہیں۔ اگر تم دنیا میں لوگوں پر ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، دھوکے دو گے، تو پھر بھی اس کے عذاب جو ہیں وہ تمہارے انتظار میں ہوں گے۔ اور حقیقت ہے جس معاشرے میں جواب دہی کا تصور جتنا زیادہ ہوگا، وہ معاشرہ امن والا ہوگا، خوشحالی والا ہوگا۔ جہاں جواب دہی نہیں ہے، اب اس وقت بھی آپ کسی دفتر میں جا کے دیکھ لیں، جواب دہی کا احساس نہیں ہے تو ہر بندہ اپنی من مرضی کر رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، مبتلا ہیں، وہ انہیں اس بات کا کوئی نہیں۔ لیکن اگر انہیں ہو کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، ہم سے کسی نے پوچھنا ہے، تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ ایسے بالکل انسانوں کا حال ہے۔ اگر یہ آخرت کا تصور ختم کر دیا جائے تو یہ معاشرہ نہیں، یہ جنگل بن جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، جاپان کی قوم کو دنیا کی سب سے مہذب قوم کہا جاتا ہے، سب سے مہذب، تہذیب یافتہ جاپانی ہے، ترقی کے لحاظ سے بھی، رہنے سہنے کے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کی ریشو وہاں پر ہے، کیونکہ ان کے یہاں تصور نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، چلو مر جاؤ، بات ختم۔ اگر ان کے ہاں یہ تصور ہو کہ ہم نے آگے جا کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، جو ہم نے یہاں اچھے کام کیے ان کا اس سے بہت بہتر ہمیں نعم البدل ملے گا، بہت بہتر اجر ملے گا، وہ کبھی بھی اپنے لیے ایسا نہ کریں۔ تو بہرحال آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کا ایک رویہ، دو طرح کا یہاں رویہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں کہ جو ان کے پیچھے چلتا ہے نہ ماں کی مانتا ہے نہ باپ کی مانتا ہے، کسی کی نہیں مانتا، انہی کی بات مانتا ہے۔ وہ کسی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا نا واقعہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ بڑے غصے میں آ گئی، کہا کہ میں نے اس وقت تک کھانا نہیں کھانا جب تک سعد تو دوبارہ ہمارے دین پر نہیں آ جاتا، دوبارہ واپس کفر کی طرف آ جا۔ وہ تو کفر نہیں سمجھتے تھے نا، تو دوبارہ اپنے، اور مسلمان ہونے والوں کو صابی کہتے تھے، سواد الف با اور چھوٹی یا، صابی کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے، یہ دین سے نکل گئے، وہ جو ان کا اپنا بنایا ہوا دین تھا اس سے نکل گئے، صابی ہو گئے۔ سعد ابن ابی وقاص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے تھے خاندان کی طرف سے، ادھر سے، اور آقا نے ان کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ دیکھو میرا ماموں، ایسا ماموں ہو کسی کا تو دکھاؤ۔ اور یہ واحد شخصیتیں جن کے بارے میں آقا نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، صرف ایک شخصیت ہے سعد ابن ابی وقاص۔ تو ان کی والدہ نے ناراض ہو گئی کہ بیٹا مسلمان ہو گیا، دھوپ میں کھڑی ہو گئی، کہا نہ میں چھاؤں میں جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تو واپس اپنے دین کی طرف نہیں آ جاتی۔ یہ بڑے پریشان، اب ایک طرف ماں ہے ایک طرف دین ہے، کیا کروں؟ پھر وہ سورہ لقمان کی آیہ مبارکہ اتری کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو شرک کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، یہاں آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، ہاں دنیا کے لحاظ سے ان سے پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ کافر بھی ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ان کا کہنا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے نیچے نیچے، جب اللہ رسول سے بغاوت کا کہیں پھر والدین کی بات بھی نہیں ماننی۔ تو وہ کہتے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو یہ کافر دیکھتے ہیں، یعنی بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں، عرب کا ایک معاشرہ تھا، ماحول تھا کہ جب بھی وہ فارغ ہی ہوتے تھے، کام سال کے 2 سفر ہوتے تھے، ایک یمن کی طرف ایک شام کی طرف، بڑے تجارتی سفر کر لیے، آگے بس اب بیٹھے، اور اکثر وقت وہ بیت اللہ میں آ کر کے بیٹھتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، کسی مجلس کے پاس سے گزرتے، بیت اللہ میں آتے، تو وہ دیکھتے ہی کہتے لو ان کو اللہ نے رسول بنایا۔ استغفر اللہ، یہ ایک مذاق کا انداز ان کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کہتے احاذ الذی بعث اللہ رسولا، کیا اللہ نے ان کو رسول بنا کے ہماری طرف بھیجا ہے؟ اور کبھی کہتے لو اتنے بڑے بڑے سردار مکے میں، اتنے بڑے بڑے سردار طائف میں، اللہ نے کسی کو بنانا ہوتا تو کسی بڑے مالدار کو بناتا۔ یہ مذاق کرتے تھے، ان کے لیے اللہ نے کہا ہم کافی ہو جائیں گے آپ کا جو مذاق اڑانے والے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، ان کے لیے جو معاملہ ان کے سامنے کھلے گا نا پھر انہیں پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ پھر وہ آپس میں کہتے، اب کبھی تو یہ کہتے کہ ان کو اللہ نے رسول بنایا، کبھی کہتے ان قاد لیضلنا عن آلہتنا، کہتے یہ تو ہمیں گمراہ کر دینے لگے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں ان کے بارے میں کہتے یہ تو ہمیں گمراہ کرنے لگے تھے، ہم سے ہمارے خدا چھڑانے لگے تھے، ہم سے ہمارے باپ دادا کا دین چھڑانے لگے تھے۔ لولا ان صبرنا علیہا، او ہم ہی جمے رہے، ہم اپنے خداؤں کو ہم نے نہیں چھوڑا، ان کی باتیں سن کے تو ہم تو قریب تھا کہ ہم ان کے پیچھے چل پڑتے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتے۔ اصل گمراہی کو کس حد تک شیطان نے ان کے لیے مزین کیا تھا کہ وہ گمراہی کو ہدایت سمجھ کر کے جمے ہوئے، گمراہی کو ہدایت سمجھ کے جمے ہوئے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، جس گروہ کے پاس جو ہے اسی کو لے کے وہ خوش ہے کہ میں جو ہوں بس میں ہی ہوں،
یہی بات نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے کہی تھی نا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور دیکھنا نوح کے پیچھے لگ کر کے اپنے خداؤں کو نہ چھوڑ دینا، باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ دینا۔ کل کیا لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ یہی مکے والے کہتے تھے، ہم کیا کہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، ہمارے بڑے سب غلط تھے، ہم نہیں آپ کی بات مان سکتے۔ کہتے قریب تھا کہ ہمیں استغفر اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ کر دیتے، ہم ہی رکے رہے، صبر کر گئے، ہم نے برداشت کر گئے، اور اپنے خداؤں کو، صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رکے رہنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کر گئے، ورنہ یہ تو ہمیں گمراہ کر گئے تھے۔ استغفر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کوئی بات نہیں، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، حین یرون العذاب، جب تمہارے سامنے جہنم آئے گی نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا گمراہ کون تھا، تم تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایت کے واضح راستے پہ تھے، یا تم ہدایت کے راستوں پر تھے؟ تمہارے سامنے آ جائے گا سب کچھ، پھر سر جھکا کے کہو گے ربنا ارینا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم کو، ہم نے دیکھ لی اس کی چنگھار کو، یا اللہ ہم نے تیرے نبی کی شان کو بھی دیکھ لیا کہ یہاں قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کے نیچے اگر ہیں تو وہی ہیں، یا اللہ ایک بار دوبارہ بھیج دے، ہم کننا نعمل صالحہ، ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے پھر نہیں آنا، جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وسوف یعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا ان کو، حین یرون العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کس کا راستہ گمراہی کا تھا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ خود گمراہی کے راستے پہ چل کے لوگوں کو ہدایت کے راستے سے روک کر کے میرے نبی کے راستے کو غلط راستہ کہتے ہو، جب عذاب تمہارے سامنے کھڑا ہوگا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا لگ پتہ جائے گا، جب سامنے آ جائے گی جہنم اور تمہارے سامنے دہکی ہوئی اور جو ہے وہ دھاڑ رہی ہوگی اور کہے گی یا اللہ یہ سارے ظالم پھینک میرے اندر تاکہ مجھے سکون ملے، ان لا جو تیرے نافرمان، تیرے نبیوں کے نافرمان ہیں، پھر پتہ چلے گا انہیں۔ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، بناتے ہیں آپ کو مذاق اور کہتے ہیں کہ یہ ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتے ہمارے معبودوں سے، اگر ہم نہ جمے رہتے، ان قریب یہ جان لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ کس کا راستہ گمراہی والا تھا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے منور راستے پہ ہی زندہ رکھے اور اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ مریض کی عیادت کے حوالے سے پرسوں ہم نے ایک دعا پڑھی تھی، لا باس طہور انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اسے کہتے ہیں کوئی ڈر نہیں، خوف زدہ نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، یہ جو تکلیف آئی ہے تیرے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اللہ تجھے پاک کر رہے ہیں، تسلی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی پوچھتے ہاں بھئی کس مریض سے، کس حکیم سے دوا لے رہے ہو، کس طبیب سے، فلاں سے، بہت اچھا ہے، کیا کھا رہے ہو، یہ چیز کھا رہے ہیں، ساتھ اس کو ایسے ملا لو، اس کے ساتھ یہ چیز ملا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی بھی دیتے اور ساتھ دوا بھی بتا دیتے کہ اگر تم اس کے ساتھ یہ کر لو تو بہتر ہے، کس طبیب سے جا رہے ہو، وہ تسلی کے ساتھ یہ معاملات بھی کرتے اور پھر دم بھی کرتے تھے۔ یہاں وہ نہیں ہے، دائیں ہاتھ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس مریض پر رکھتے اور پھر اس کے لیے دعا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم بھی کرتے، دعا بھی کرتے مریضوں کے پاس جا کر کے۔ اور اس کی بہت بڑی ایک فضیلت جو بیان کی ہے یہ نیچے آئے گی کہ انسان صبح کے وقت اگر جاتا ہے کسی کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے، اور جائے اللہ کی رضا کے لیے، صرف یہ نہ ہو کہ وہ آیا تھا تو ہم بھی چلے گئے ہیں، نہیں، بیمار پرسی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے جائے۔ اور میں صبح جائے تو شام تک 70,000 فرشتے، 91 نمبر صفحہ پہ ہے یہ، 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کو جائے تو صبح تک۔ پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم کوشش پتہ کیا کرتے تھے، صبح صبح ہی مریض کی بیمار پرسی کرنے چلے جائیں، صبح صبح ہی، جلدی جلدی، تاکہ شام تک لمبا ٹائم فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، اور شام جلدی جلدی چلے جاتے مریض کا پتہ کرنے کے لیے تاکہ ساری رات ہی فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ کوشش کرتے تھے صحابہ کرام۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسألو میں مانگتا ہوں اللہ سے
العظیم جو بڑی عظمت والا ہے، رب العرش العظیم اور عرش عظیم کا رب ہے، این یشفیک کہ وہ تجھ کو شفا عطا فرمائے، وہ تجھ کو تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ میں سوال کرتا ہوں اللہ سے جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ تجھ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو بھی اور ہمارے بیماروں کو بھی مکمل صحت عطا فرمائے اور ہر قسم کی کمزوری سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔